اسٹوڈینٹس آج ہم گرامر کا چھوٹا سا ٹاپک پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. گرامر ہم نے مینشن کی تھی کہ ہمارے یہاں لاہور بورڈ میں جو 10th کلاس کے اندر اسپیشلی گرامر پڑھائی جاتی ہے جس سے پیپر کا پورشن سلیکٹ ہوتا ہے وہ یہ 8 ٹاپکس ہیں. تو ان میں سے آج یہ ٹاپکس جیسے ہم اس میں نگرا کی اقسام کرنے لگے ہیں. اس میں نکرا کی اقسام، اس میں نکرا کہتے ہیں عام نام کو، کامن ناؤن کو. ایسا نام جو ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہو، کئی چیزوں کے لیے بولا جاتا ہو، اسے کہتے ہیں اس میں نکرا، کامن ناؤن. اب یہ 5 قسم کا ہوتا ہے اردو لینگویج کے اندر. اس کی جو قسم کی تعداد ہے یہ بک کے اعتبار سے، جو بورڈ کی بک ہے اس کے اعتبار سے 5 ہے، ویسے اس کی قسمیں 5 سے بھی زیادہ ہیں. تو پہلے نمبر پہ اس میں نکرا. اس میں نکرا کی اقسام میں پہلے نمبر پہ اس میں مکبر. اس میں مکبر ایسا عام نام یا ایسا اس میں نکرا جو کسی چیز کی بڑائی کو ظاہر کرے، کسی چیز کے بڑے ہونے کو ظاہر کرے، اسے کہتے ہیں اس میں مکبر. جیسے پگڑ لفظ، پگڑ کا مطلب ہوتا ہے بڑی پگڑی. اب یہ بذات خود لفظ کسی چیز کے بڑے ہونے کا معنی دے رہا ہے، تو اسے ہم اس میں مکبر کہیں گے، بڑی پگڑی. شہدیر، شہدیر کا مطلب بڑا تیر. شہنشاہ، بڑا بادشاہ. اب یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی چیز کے بڑے ہونے کو ظاہر کر رہے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں اس میں مکبر. نیکسٹ ہے اس میں مصغر. ایسا عام نام جو کسی چیز کی چھوٹائی کو ظاہر کرے، کسی چیز کے چھوٹے ہونے کا معنی دے، اسے ہم کہتے ہیں اس میں مصغر. یہ مکبر مصغر دونوں اپوزٹ ہیں ایک دوسرے کے. ایک مثال میں دیگچی، دیگچی کہتے ہیں چھوٹی دیگ کو. باغیچہ، چھوٹا باغ. اسی طرح کتابچہ، چھوٹی کتاب. تو ایسا لفظ جس میں کسی چیز کے چھوٹے ہونے کا معنی پایا جائے گا اسے ہم کہیں گے اس میں مصغر. نیکسٹ نمبر 3 ہے اس میں صوت. اس میں صوت، صوت کہتے ہیں آواز کو. تو ایسا لفظ، ایسا اس میں نکرا یا ایسا عام نام جو کسی چیز کی آواز کو ظاہر کر رہا ہو یا کسی چیز کی آواز کے لیے بولا جائے، اسے ہم کہتے ہیں اس میں صوت. جیسے کبے کی آواز کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کائیں کائیں. گھڑی کی آواز کے لیے ٹک ٹک لفظ استعمال ہوتا ہے. اسی طرح چڑیا کی آواز کے لیے چون چون لفظ استعمال ہوتا ہے. چون چون کا مربع بھی کہتے ہیں جو زیادہ بولنے والا ہو. تو یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی چیز کی آواز کو ظاہر کرتے ہیں، تو ان کو ہم اس میں صوت کہتے ہیں. نیکسٹ ہم آتے ہیں اس میں آلہ. نمبر 4 ہے تو ایسا اسم یا ایسا عام نام جو کسی ہتھیار یا اوزار کا معنی دے، اسے ہم کہتے ہیں اس میں آلہ. ہتھیار یا اوزار. اب ہتھیار یا اوزار کے لیے جتنے بھی عام نام استعمال ہوتے ہیں، بندوق ہے، پستول ہے، یا پھر ٹینک ہے، یا ایٹم بم ہے، یا اس طرح کے جتنے بھی نام ہیں جو کامنلی ہتھیاروں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، چھری ہے، چاقو ہے، یا قلم ہے. یہ موسٹلی پیپر کے اندر آتا ہوتا ہے. یہاں پہ بچے بھول جاتے ہیں کہ قلم کیا چیز ہوگی، تو سمجھیے قلم اسٹوڈنٹ کا ہتھیار سمجھا جاتا ہے، اس لیے اسے اس میں آلہ کہتے ہیں. اور ویسے بھی جب ہمیں کسی پہ غصہ آئے تو ہم اوپن کر کے دے کے مارتے ہیں اس کو، تو اس کا مطلب ہم بھی ہتھیار کے طور پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. نیکسٹ نمبر 5 ہے اس میں ظرف. اس میں ظرف یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک اس میں ظرف زمان ہے، ایک اس میں ظرف مکان ہے. تو اس میں ظرف زمان ہوتا ہے ایسا اس میں نکرا جو کسی زمانے یا وقت کا معنی دے رہا ہوتا ہے. تو کوئی بھی آپ کامن ناؤن لے لیں جو زمانے یا وقت کا معنی جس کے اندر پایا جائے گا. صبح ہے، شام ہے، دن ہے، رات ہے، گھنٹہ ہے، منٹ ہے، سیکنڈ ہے، سال ہے. جتنے بھی الفاظ ہیں جو
وقت کا معنی دیتے ہیں، انہیں ہم اس میں ظرف زمان کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا اس میں ظرف مکان، ایسا اس میں نکرا جو کسی جگہ کا معنی دے۔ اب کوئی بھی لفظ ہے جو جگہ کی میننگ کے لیے استعمال ہوگا، سکول ہے، بازار ہے، گھر ہے، شہر ہے، ملک ہے، دنیا ہے، وطن ہے، یہ وہ الفاظ ہیں جو کسی جگہ کا معنی دے رہے ہوتے ہیں، تو انہیں ہم کہتے ہیں اس میں ظرف مکان۔ تو یہ کل ملا کے 5 قسمیں بنتی ہیں اس میں نکرا کی۔ تو یہ آپ نے تعداد وائز بھی یاد کرنی ہے، چونکہ پیپر کے اندر ایم سی کیوز کی شیپ میں آتا ہے، تو تعداد بھی یاد کرنی ہے، نام بھی یاد کرنے ہیں، ان کی ڈیفینیشن بھی یاد کرنی ہے، اور ایگزامپل یاد کرنی ہے۔ موسٹلی ایگزامپلز آتی ہیں پیپر کے اندر، کوئی لفظ دیا گیا ہوگا اور پوچھا جائے گا کہ یہ کون سا ناؤن بن رہا ہے، تو نیچے پھر آپشن دی گئی ہوگی، اسی کو آپ نے پک کرنا ہوگا۔ تو یہ رہا آج کا ہمارا چھوٹا سا ٹاپک، اس کو آپ نے لرن کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔